پراپرٹی کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے پلاٹ لے رکھا ہے اس کی موجودہ ویلیو کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اس کی جو موجودہ ویلیو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ بعض حضرات نفع کا حساب کرتے ہیں، تو پھر میں ایک بات کرتا ہوں کہ وہ نفع جس نے دیا ہے بنیادی سرمایہ بھی تو اسی نے دیا ہے نا۔ وہ 40 آپ نے لگایا تھا 60 پہ پہنچ گیا، تو 20 آپ کا کہہ رہے ہیں کہ 20 اللہ کا انعام ہے، تو یہ 40 جو پہلے جو آپ نے انویسٹ کیا تھا جس نے 20 کمایا یہ کس نے دیا؟ یہ بھی تو اسی نے دیا۔ لہٰذا لم سم اماؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ہے اس نے ذاتی گھر ہے، اس کا بچے ہیں، اس کے ذاتی گھر ہیں، 3 ہیں 4 ہیں، جو ذاتی استعمال کیے ہیں وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ کوئی پراپرٹی جو کسی نے رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے، وہ رینٹ آؤٹ کی ہوئی پراپرٹی کی جو آمدنی ہے اس آمدنی کی جو سیونگ ہے، زکوٰۃ کا بنیادی اصول بچت ہے، اس سیونگ کے اوپر آئے گی۔ کوئی بڑا دکاندار ہے، اس نے لاکھوں کا مٹیریل دکان میں ڈالا ہوا ہے، وہ اپنی دکان کا حساب کرے گا، باقی جمع پونجی اس سارے کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن ایک آدمی ہے جس نے مثال کے طور پہ ایک پلاٹ لیا ہے، میں اس پہ گھر بناؤں گا، وہ پلاٹ مستثنیٰ ہوگا، اس کی جتنی بھی ویلیو ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہوگا۔ ایک آدمی نے ایک سائٹ لیا ہے، ایک پلاٹ لیا ہے یا ویسے اوپن جگہ لیا ہے کہ میں اس کو بنا کر کے اس کو کرائے پہ چڑھاؤں گا، تو وہ جو اس کی مالیت ہے اس پلاٹ کی وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہوگی۔ اگر اس نیت سے لیا ہے کہ اس کے اوپر جی میں یہ چیز بناؤں گا اور آگے اس کو رنٹ پہ لگا دوں گا، تو وہ جو پلاٹ ہے اس کی جو اصل اماؤنٹ ہے وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہوگی۔ پلازے کا بھی مسئلہ بالکل سمپل ہے۔ ایک پلازہ آدمی نے بنایا تو لمس بیچنے کے لیے بنایا، ساری اماؤنٹ جمع کنسٹرکشن تقسیم 40، زکوٰۃ کا سمپل اصول ہے، مجموعی جو اماؤنٹ ہے تقسیم 40 برابر جو آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو جو اس نے اگر پورے کا پورا بیچنا ہے تو ساری اماؤنٹ پہ آئے گی۔ یہی جو گھر بنا کے بیچتا ہے انویسٹر، اس کا بھی مسئلہ ہے، جو اس نے گھر بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے اس سارے کے اوپر پلاٹ پلس کنسٹرکشن جو موجودہ ویلیو سب کے اوپر آئے گی۔ لیکن رینٹ کرنی ہے تو جو کرایہ آئے گا اس کرایہ میں سے جو سیونگ ہوگی وہ۔ جیولری کے حوالے سے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، بعض حضرات اس وام میں ہوتے ہیں کہ جی 10 تولے ہے تو 7.5 منہا کر کے جو اوپر والا نہیں، فرام 1 to 10، 1 سے 10 کل اماؤنٹ تقسیم 40۔ اگر آپ نے بیٹی کے لیے بنوایا ہے یا بیٹے کے لیے بنوایا ہے، ان کے ہینڈ اوور کر دیے ہیں یا نہیں کیا، بہر صورت زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ ہاں ہینڈ اوور کر دیا ہے تو حکم تھوڑا بدلے گا۔ بیٹی کو آپ نے دے دی ہے کہ یہ بیٹا آپ کا ہے، کل کو میں رہوں نہ رہوں، زندگی وفا کرے نہ کرے، آپ اس بیٹی کے اوپر ہے، بشرطے کہ وہ 7.5 تولے کو پہنچتا ہو۔ لیکن کئی دفعہ 7.5 تولے سے بھی ہم جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، ہم اور حساب سے کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ 7.5 تولے تو نہیں ہے، 5 تولے ہیں، لیکن بینک میں 2 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے۔ اب وہ جو 5 تولے ہے وہ مرج ہوگا، وہ کنورٹ ہوگا پیسوں میں، وہ 5 تولے کی قیمت جمع 2 لاکھ تقسیم 40 آپ کی زکوٰۃ اس طرح نکل آئے گی۔ ایک ہاؤس وائف ہے، جاب نہیں کرتی ہے، سونا اس کے پاس پڑا ہے، زکوٰۃ توڑی ہوا ہے، وہ نصاب کو پہنچتا ہے۔ تو اگر نصاب کو نہیں پہنچتا، تھوڑا بہت بینک بیلنس پڑا ہے، میرے خیال میں کوئی 89,000 کے قریب بینک والوں نے غالباً اعلان کیا تھا، 89 اور کچھ 800 کچھ روپے تھا اس طرح، اب دیکھ لیجئے۔ تو اس کی ایکول اماؤنٹ پڑی ہے کسی بندے کے پاس، تو وہ بندہ صاحب نصاب ہوگا۔ اور یہ پہلے بھی میں پھر ریپیٹ شاید ہو رہا ہے، کنورٹ ہوگا سونا اگر مقدار میں نہیں ہے، کب؟ جب آپ کے پاس کچھ اور اثاثہ جات پڑے ہوں، ان کے ساتھ مرج ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ حج کے پیسے آپ نے رکھی ہوئی ہیں، حج پہ جانا بندہ ہے نا، ابھی تو کہاں پہ پہنچ گیا، تھوڑے جمع کرتا رہتا ہے یار۔ اس دن میں حب سادے کو
اللہ رب العالمین مہربانی فرماتا ہے، کل میں خاتون جو برتن مانجنے والی تھی، اس کا جب میں دیکھا، کہتی ہے میں کسی دے گھر کپڑے دھونی سا، کسی دے برتن دھونی سا، کہیں جھاڑو لگاتی تھی، تھوڑے جمع کرتی رہی، اور آج در مصطفیٰ پہ بیٹھی ہو۔ اس لیے یہ بھی نہیں کہ کہیں سے اکٹھا آئے گا تو پھر جو ہے وہ پھر جائیں گے، پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے۔ اس لیے یہ حج جو فرض ہے اور قرض ہے، اس کو لازم جانے، ضروری جانے۔ مجھے آج بھی اس اپنے بزرگ ساتھی کا قصہ یاد ہے، جس نے اپنے 64 سالہ زندگی کے آخری ایام میں مجھے کہا، قاری صاحب یہ میرا پاسپورٹ لے کر کے کسی کو دے دیں، پتہ نہیں اگلے سال میں رہوں نہ رہوں۔ اور ٹھیک جب اگلا سال آیا تو وہ دنیا سے جا چکا تھا، لیکن اللہ نے اس پہ مہربانی کی کہ اپنا فریضہ ادا کر کے گیا۔ تو حج کے پیسے بھی زکوٰۃ سے مستثنا نہیں ہیں تب تک کہ جب تک آپ نے بینک میں جمع نہیں کروائے حج کے پرپز کے لیے۔ جب حج کے پرپز کے لیے جمع کرا دیے تو اب آپ کی اس سے نکل گئے ہیں۔ جی بی فنڈ کے اوپر زکوٰۃ نہیں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، اور نہ ہی وہ فلی آپ کے تصرف میں ہوتا ہے۔ یہ ایک دو دفعہ ایک ادھر اکاؤنٹنٹ تھے، ان سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے، اور بہت سارے علماء نے، بلکہ تقریباً میجارٹی نے جی پی فنڈ کو زکوٰۃ سے بھی مستثنا قرار دیا ہے، اور زکوٰۃ کے اوپر لگنا والا منافع وہ سود نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے سہولت ہے۔ اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ ملکیت ہے ہماری، ایسا نہیں ہوتا۔ سم ٹائم نوکری جب جاتی ہے تو وداؤٹ بینیفٹس سب کا سب چلا جاتا ہے، سب کا سب چلا جاتا ہے۔ اس لیے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ نہیں یہ میرا ہی ہے، بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، بہت سارے قوانین ہیں، لم سم اماؤنٹ نکلوا بھی نہیں سکتے، کتنی نکلوانی ہے، ریشو کیا ہے، کس طرح نکلوانی ہے، وہ ایک پورا۔ لیکن علماء نے متفقہ طور پہ اس کے اوپر یہ فیصلہ دیا ہے، اس زکوٰۃ سے بھی مستثنا ہے۔ ہاں جب آپ پینشن آ گئے، آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں آ گئے، اب زکوٰۃ سے مستثنا نہیں ہوگا، اور زکوٰۃ اب سے شروع ہوگی، وہ پچھلے سے نہیں شروع ہوگی جب سے آپ سروس کر رہے ہیں، جمع کروا رہے ہیں، اب سے زکوٰۃ شروع ہوگی۔ اور اس کے اوپر لگنے والا، پہلے میں نے آپ کی گوش گزار کیا، جو منافع ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پیکیج، سہولت کی صورت میں ایک پیکیج ہے، اس کو حرام کہنا یہ علماء کی تصریحات کے خلاف ہے۔ تقوی کے طور پہ کوئی نہیں لیتا ہے تو بسم اللہ، جس طرح تقوی کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے 2.5 نہیں، میں نے 5% زکوٰۃ دینی ہے تو بسم اللہ، فمن تتبع خیرا فهو خیر اللہ، قرآنی اصول ہے، جو زائد نفلی نیکی کرے گا وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ باقی زکوٰۃ کے مصارف بہن ہے، بھائی ہے، چچا ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، سوائے والد والدہ، دادی دادا، نانی نانا، ان کے علاوہ جو ہے وہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے۔